وہ ایم کیو ایم جس کو یہاں سے 400-500 ووٹ بھی نہ ملے ہوں اور وہ ایم کیو ایم کسی نہ کسی طرح پارلیمنٹ میں پہنچ گئی ہو، آج بھی آپ کا سودا کر رہی ہے۔ اس کے باوجود جب انقلاب آئے گا، جب آپ اپنی پارٹی پہ تنقید کریں گے، جس پارٹی کا ووٹ ڈالتے ہیں اس سے پوچھیں گے جب میں نے ووٹ ڈالا ہے تو تم نے اس ووٹ کا کیا کیا، میرے ووٹ کو کیا کیا۔ اس خان کو دیکھیں جس نے ہر موقع پہ اس ملک کے لیے فیصلے کرنے کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کیے ہیں، جبکہ صدر زرداری کو استثنا ملنے جا رہا تھا، ایک ایسے صدر کو جس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہی نہیں، کرپشن کی سزا بھگت چکا ہے، وہ بتا اس کو استثنا ملنے جا رہا تھا، اور ایسے وقت میں ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ دیا 27ویں ترمیم کے حوالے سے اور ووٹ ڈالا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس۔ 27ویں ترمیم منظور ہو چکی ہے۔ اس منظوری میں پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ سب کا بڑا کردار ہے۔ بظاہر پاکستان تحریک انصاف نے اس سے خلاف کیا ہے، بظاہر جمعیت علماء اسلام نے اختلاف کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو دوسرے دائرے میں دیکھیں تو 27ویں ترمیم کی منظوری میں تمام جماعتیں متفقہ طور پر قائم تھیں اس پر، اور کسی نہ کسی درجے میں اس کی حمایت کی۔ آج کا موضوع میرا یہی ہے، اور میں یہ بات ثابت کروں گا کہ اس میں کس طرح 27ویں ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف نے ساتھ دیا ہے۔ ساتھ میں ایم کیو ایم نے ہمیشہ کی طرح 27ویں ترمیم میں بھی ساتھ دیا، جس طرح دیگر ترامیم میں ایم کیو ایم نے ساتھ دیا ہے ہمیشہ گورنمنٹ کا، کیونکہ وہ حکومت کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جب حکومت کو گرانا ہو تب بھی وہ دوسروں کے اشاروں پہ گرا دیتی ہے، اور اس کے بعد اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے ہیں، لیکن کراچی والوں کے لیے ایم کیو ایم نے کبھی کوئی مفاد حاصل نہیں کیا ہے۔ آج یہ بھی موضوع بحث ہے۔ 27ویں ترمیم آرٹیکل 140A کا کیا تعلق ہے اس کا آپس میں، اور ساتھ میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی مواصلت کیا ہے، یہ آج کے موضوع میں شامل ہے۔ MHS اسپیکس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار کیجیے گا۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے 27ویں ترمیم منظور ہو گئی ہے۔ سینٹ میں تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس اکثریت نہیں تھی، 3 سینیٹرز تھے، لیکن قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے پاس اکثریت تھی اور بڑی تعداد تھی، جہاں وہ 27ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے بہت کچھ منظور کرا سکتے تھے۔ ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جس نے کراچی کے نام پہ ہمیشہ سیاست کی ہے۔ الطاف حسین کے دور سے لے کر آخر تک ایم کیو ایم نے کراچی والوں کے نام پہ ووٹ حاصل کیا، لیکن المیہ یہ ہے کہ کراچی والوں کے لیے تو کچھ نہیں کیا، البتہ اپنے لیے ذات کے لیے سب کچھ کر لیا۔ اس دوران جبکہ 27ویں ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کی جا رہی تھی اور پورے ملک میں شور و غوغا تھا، اس دوران جبکہ اس اہم ترین ترمیم پہ جس میں صدر زرداری کو استثنا ملنے جا رہا تھا، اور جس میں فیلڈ مارشل اور دیگر سب کو استثنا ملنے جا رہا تھا، عدالتوں کے حوالے سے ایک بڑے فیصلے ہونے جا رہے تھے، ایک ایسے وقت میں ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں وہ یہاں کراچی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جلسے کرتے پھرتے ہیں، اور کامران ٹریسوری صاحب سرجانی میں کہیں کھڑے ہوئے ہیں، تو حیدرآباد رضوی کسی اور چینل پہ کھڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کمال اپنا ایک الگ کارنر میٹنگ کرتے پھر رہے ہیں، اور ان سب کی مطمئن نظر صرف اپنی ذات، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا تھا۔ یہی ایم کیو ایم ہے جس نے شہداء کے نام پر سب کچھ کمایا، اور وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب آج وزیر صحت ہیں، خالد مقبول صدیقی وزیر تعلیم ہیں۔ سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ان کی وزارتوں سے کراچی کے لوگوں کو اور خاص طور پر مہاجروں کو کیا ملا ہے؟ ایم کیو ایم اس 27ویں ترمیم کے وقت میں بہت کچھ منوا سکتی تھی۔ ایم کیو ایم کے پاس یہ موجود تھا آپشنز کہ ایم کیو ایم اس 27ویں ترمیم کے موقع پہ وہ جو ایم کیو ایم ڈرامہ بازی کر رہی تھی پریس کانفرنس کے دوران کہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے آرٹیکل 140A کو نافذ کیا جائے، اور ایم کیو ایم جس کی بنیاد پر ہمیشہ سے بات کرتی آئی ہے، جس کے اپنے ووٹ لیتی آئی ہے کہ آرٹیکل 140A جس میں مقامی حکومتوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے، مقامی حکومتوں کو پاور دی گئی ہے کہ وہ شہر کے اندر ترقیاتی کام کریں، وہ پاور کو نیچے پچھلی سطح پر لے کر جائیں۔ ایم کیو ایم 140A آرٹیکل 140A پہ بارگیننگ پوائنٹ پہ تھی اس وقت 27ویں ترمیم کے وقت، لیکن ایم کیو ایم ایسا کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ جن کے اشاروں پہ چلتی ہے ان کے اشاروں پہ ہی چلنا ہوتا ہے اس کو۔ یہ جو پارلیمنٹ میں پہنچی ہے یہ بھی فارم 47 کی وجہ سے پہنچی ہے، اس کو بھی پتا ہے ایم کیو ایم کو کہ اس کو کتنے ووٹ اس شہر سے ملے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کچھ لوگوں کو اگر خیال ہے مجھ سمیت ہم جیسے دیوانوں کا کہ ایم کیو ایم ایک ایسے موقع پہ جبکہ صدر زرداری کو استثنا ملنے جا رہا تھا، ایک ایسے صدر کو جس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہی نہیں، کرپشن کی سزا بھگت چکا ہے، وہ بتا اس کو استثنا ملنے جا رہا تھا، اور ایسے وقت میں ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ دیا 27ویں ترمیم کے حوالے سے اور ووٹ ڈالا۔ یہ ایم کیو ایم کا المیہ ہے کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ کراچی والوں کا سودا کیا ہے، اور کراچی والوں کے سودے پہ ہی ایم کیو ایم کے لوگ کامیاب ہوتے رہے۔
آپ دیکھیں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی یہ پی ایس پی گروپ ہے جو کہ آج ایم کیو ایم پہ حاوی ہے. دوسری جانب حیدرآباد گروپ خالد مقبول صدیقی، عامر خان اور دیگر کا ہے، وہ اپنے اتنے کام کر رہے ہیں، اپنے لیے کام کر رہے ہیں. کامران ٹیسوری صاحب اپنی گورنرشپ بتاتے پھر رہے ہیں. کراچی والے کن حالات میں اس کا ان کو کسی کا ادراک بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. ان کو تو پتہ ہے کہ ووٹ ڈلے یا نہ ڈلے یہ کم سے کم آئی جائیں گے. دوسری جانب آتی ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے اندر بڑا زبردست گیم کھیلا. اس نے یہ کہا کہ ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے. جمعیت علماء اسلام نے بھی یہ بات کہی کہ 27ویں ترمیم، آئینی ترمیم، جس کے بعد ملک کے اندر عملاً بادشاہت قائم ہو چکی ہے. ایک ایسی بادشاہت جس میں عدلیہ جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ہے، عدلیہ کے تمام ججز اس وقت حکومت کے ماتحت ہیں. ایک ایسی بادشاہت جس میں وزیر اعظم، صدر اور فیلڈ مارشل، افواج پاکستان کے لوگ سب یہ استثنا ان کو مل چکا ہے کہ یہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی یا یہ تاحیات ان کی عہدے اور ان کی مراد جاری رہیں گی. اس استثنا میں پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام جو کہ اپوزیشن جماعتیں کہلاتی ہیں یہ اس میں شامل ہیں. اس طرح شامل ہیں کہ جب اب ووٹنگ کا وقت آیا ہے تو ووٹنگ کے وقت میں سینٹ کے اندر بھی، قومی اسمبلی کے اندر بھی ان دونوں جماعتوں نے بائیکاٹ کیا، جبکہ یہ دونوں جماعتیں مخالفت میں ووٹ ڈال سکتی تھیں. جمعیت علماء اسلام کے 4 سینیٹرز نے، جس میں 3 خواتین سینیٹرز موجود ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کے ووٹ ڈالا اس ووٹنگ کے خلاف، 27ویں ترمیم کے، آئینی ترمیم کے خلاف. جبکہ جمعیت علماء اسلام کے بھی ایک صاحب، ایک رکن نے اس 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن نے 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگوں نے مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالا بلکہ ووٹ کے چلے گئے. تو ووٹ بہت اہم تھا کہ آپ مخالفت میں کاسٹ کرتے. کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ ان اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑنا نہیں چاہتے. آپ جن کے بلبوتے پہ چلتے ہیں آپ ان سے ٹکراؤ نہیں چاہتے. آپ صرف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ یہ نعرہ دیتے ہیں کہ ہم سب ٹکرانے والے لوگ ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے ثابت کیا ہے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ بھی ہے کہ اس نے ہر ایسے مواقع پہ جن میں کچھ ملنے والا ہوتا ہے، کچھ اچھائی ہونے والی ہوتی ہے، اس نے پاکستان کے خلاف یا پاکستان اس کے خلاف ہمیشہ جا کے بات کی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں 3 ایسے جرگے ہیں، 3 ایسی آل پارٹیز کانفرنس ہیں 3 مختلف مواقع پہ جس میں اس نے شرکت نہیں کی. فلسطین کے حوالے سے بہت اہم آل پارٹیز کانفرنس تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی تھی اور اس وقت اپنی پالیسی بتائی تھی اور کہا تھا ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. اس کے بعد دیگر 2 مواقع ایسے جس میں جرگے ہوئے اور خیبر پختونخوا اور فاٹا کے حوالے سے جرگہ کیا گیا. فاٹا کی جب انضمام ہوا ہے فاٹا کا کے پی کے میں تو اس وقت بھی انہوں نے جرگہ بلایا گورنمنٹ نے، تو پاکستان تحریک انصاف نے اس میں شرکت نہیں کی. لیکن آج جب پاکستان تحریک انصاف نے ایک جرگہ کیا اسمبلی کے اندر، کے پی کے اسمبلی میں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے جرگہ کی صدارت کی. اس جرگے میں اپوزیشن لیڈر جو کہ مسلم لیگ نون سے ہیں ڈاکٹر عابد وہ بھی شریک ہوئے، فیصل کریم کنڈی جو کہ مسلم لیگ نون سے ہے پیپلز پارٹی میں وہ بھی شریک ہوئے. یہ سارے لوگ اپوزیشن کے لوگ ہیں کے پی کے میں، لیکن یہ اس جرگے میں شریک ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی کے میں جب آپ نے پی ٹی آئی نے جرگہ بلایا تو اس میں دیگر جماعتیں شامل ہوئی، لیکن پی ٹی آئی بہت سارے اہم قومی مسائل پر جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے جرگے اس میں شریک نہیں ہوتی ہے. ان کے مطمئن نظر ان کے مطابق صرف وہی پارساں ہیں، صرف وہی کامیاب ہیں، صرف وہی اس ملک سے وفادار ہیں، باقی سب لوگ غدار ہیں. جب وہ غدار میں ہوتے ہیں یا وہ جب کسی کانفرنس میں ان کو دعوت دی جاتی ہے اور جب وہ بلانا چاہتے ہیں تو سب لوگوں کو آنا چاہیے، سب بیٹھنا چاہیے. بہت اچھی روایت قائم کی اپوزیشن لوگوں نے. اس میں سراج الحق بھی شریک ہوئے ہیں اور ایسی تقریر بھی کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے پچھلے ماضی کا ذکر بھی کیا ہے. اس میں دیگر جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں. یہاں میرا مقصد یہ کہنے کا کہ یہ عوام جن کے پیچھے دوڑتی ہے، جن کے پیچھے بھاگتی ہے، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے مسلم لیگ نواز ہو، یہ وہ جماعتیں ہیں جو، یا پیپلز پارٹی ہو، یہ وہ جماعتیں ہیں جو آپ کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہیں، آپ کو لڑا رہی ہوتی ہیں، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے گریبان پکڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن آپس میں یہ لوگ متحد ہوتے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے متحد ہوتے ہیں. یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف نے، جمعیت علماء اسلام نے بالکل اگینسٹ جا کے کھڑے ہو گئے 27ویں آئینی ترمیم کے اور اس کو نہیں مانا.
لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے انداز میں اس ترمیم کی حمایت کی, اس ترمیم کو سپورٹ کی, اور اس کے نتیجے میں ترمیم کامیاب ہوئی اور وہ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوئی پارلیمنٹ کے اندر, جبکہ ویسے بھی ہو جانی تھی کیونکہ نون لیگ کے پاس 2/3 اکثریت موجود تھی, ایم کیو ایم کی سپورٹ موجود تھی, باقی پارٹیوں کی سپورٹ موجود تھی. لیکن اگر مخالفت میں یہ لوگ جاتے تو اس کی برتھ کم ہو جاتی, اس کی طاقت کم ہو جاتی, اس پہ بحث ہوتی, اس پہ بات ہوتی. لیکن مخالفت میں گئے نہیں, بلکہ اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا مخالفت میں, بلکہ بائیکاٹ کر دیا. مطلب نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے. یہ وہ حالات ہیں ہمارے ملک کے کہ ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں صرف اپنی ذات کے لیے لڑتی ہیں, اپنے لیے لڑتی ہیں, اپنے لیے کرتی ہیں. آپ دیکھیں ماضی میں جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں, جتنے پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی قرارداد پیش ہوتی ہے سیاسی جماعت پارلیمنٹیرینز کے یا اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے, تو یہی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ, پاکستان تحریک انصاف ایک زمان ہوتے ہیں اور اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے وہ اس میں بل پہ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہی جماعتیں جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا وقت آتا ہے تو یہی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم, یہ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور باجوہ کی ایکسٹینشن پہ ووٹ ڈالتے ہیں. حتیٰ کہ جمعیت علماء اسلام نے بھی ووٹ ڈالا تھا. لیکن جب کوئی ایسے معاملات آتے ہیں جس کے قومی مفاد کا ایشو ہے, ملک کا مسئلہ ہے, تو یہ جماعتیں کسی اور انداز میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کے لیے نہیں سوچتی. تو یہ عوام کی سوچنے کا وقت ہے کہ جن کے لیے وہ دوڑتے ہیں, جن کے لیے بھاگتے ہیں, جن کے لیے باہر نکلتے ہیں, جن کے لیے جیلیں کاٹتے ہیں, جن کے لیے مار کھاتے ہیں, جن کے لیے دھوپ اور سردی برداشت کرتے ہیں, وہ لوگ آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں, یہ آپ کو سوچنے کا وقت ہے. خاص طور پہ ایم کیو ایم کے حوالے سے خاص طور پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایم کیو ایم جس کو یہاں سے 400-500 ووٹ بھی نہ ملے ہوں اور وہ ایم کیو ایم کسی نہ کسی طرح پارلیمنٹ میں پہنچ گئی ہو, وہ آج بھی آپ کا سودا کر رہی ہے, اس کے باوجود کہ اس کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے خود کو اپنے مطالبات منوا لیتی, زرداری کے معاملات میں مطالبات منوا لیتی, اور آج بلدیات کے حوالے سے آرٹیکل 140A اس کراچی شہر میں نافذ ہو چکا ہوتا, جس کے نتیجے میں کراچی شہر کو کچھ نہ کچھ مل جاتا, جس میں بہت سارے اختیارات ہیں بلدیات کے. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی پارٹیوں کو پہچانیں. بڑی اچھی بات کی تھی ڈاکٹر معیز نے ایک پروگرام کے دوران ہم سے, جب میں انٹرویو کر رہا تھا, کہ جب انقلاب آئے گا, جب آپ اپنی پارٹی پہ تنقید کریں گے, جس پارٹی کا ووٹ ڈالتے ہیں اس سے پوچھیں گے جب میں نے ووٹ ڈالا ہے تو تم نے اس ووٹ کا کیا کیا, میرے ووٹ کو کیا کیا, تب اس ملک میں انقلاب آئے گا. تو یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. سوچیں اس کو, سمجھیں اس کو, اور آپس میں لڑنے کے بجائے, ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے بجائے سوشل میڈیا پہ, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے میں کہتا ہوں, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ سے جو اختلاف کرے, آپ اس کی دادا پردادا سب کو یاد کر لیتے ہیں گالیوں میں. اس کو یاد کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں میں جا کے اس خان کو دیکھیں جس نے ہر موقع پہ اس ملک کے لیے فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی ذات کے گرد فیصلے کیے ہیں, آج بھی اپنی ذات کے گرد فیصلے. آخری بات, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ خان کو دیکھو وہ 1.5 سال 2.5 سال 2 سال سے جیل کے اندر ہے, تو میں یہ بات کہتا چلوں آصف زرداری 11 سال جیل میں رہے, وہ بھی کرپشن کے الزام میں اور وہ نیب کے کیسز پہ. تو اگر آج وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے جھوٹے الزامات بنے تھے اور مجھے غلط جیل میں ڈالا گیا تھا, خان بھی یہ بات کہتے ہیں, لیکن کرپشن کے کیس میں وہ بھی تھے, کرپشن کے کیس میں یہ نہیں ہے, کوئی خاص فرق نہیں ہے. بہرحال دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے, ہم پاکستانی کو عقل دے, اور ہم سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کون کیا گیم کھیل رہا ہے, اور جو لوگ ہمارے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں ان سے ہم سوال کرنے کا ہمیں اختیار دیں, تو ہم انشاءاللہ ان سے سوال کریں گے. MHS اسپیکس کو سبسکرائب بھی کریں, شیئر کریں, کمنٹ میں اظہار کریں, اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.